صفحہ نمبر 250، آیت نمبر 84 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 84 پڑھیں گے جی۔ سورۃ النحل ہے، صفحہ نمبر 250 ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 84 پڑھیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ من كل أُمَّةٍ أمة شَهِيدًا شهيدا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ عافیت عزت برکت عطا فرمائے، آمین۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر امت میں، شہیداً، گواہ، ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، یعنی جو منکر ہیں، انکاری ہیں، ان کو پتا ہے کہ تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی کی کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور پھر جو قیامت کا منظر ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کے کلی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اختیار تو اب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، ڈیل دی ہوئی ہے، اپنی مرضی کر، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کی مرضی نہیں چلے گی، صرف اللہ کی چلے گی، اور وہ موت کے بعد کا منظر ہے۔ یوم نبعث، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اے میرے نبی جب قیامت کا دن آئے گا پھر ہر امت میں ہم گواہ کھڑے کریں گے، اور یہ گواہی کا جو سلسلہ ہوگا یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ گواہی کا سلسلہ اتنا خطرناک کہ انسان خود حیران ہوگا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت وسط میں سے ہیں، اور تمام امتوں کے اوپر قیامت کے دن آپ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ یعنی جب امتیں انکار کرے گی انبیاء کا کہ ہم تک نہ حضرت نوح علیہ السلام نے توحید پہنچائی، نہ لوط علیہ السلام نے پہنچائی، نہ صالح نہ سمود علیہ السلام نے پہنچائی، اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے توحید پہنچائی، دعوت پہنچائی، تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کریں گے
تو اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرض کرے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے آمین۔ وہ عرض کرے گی کہ یا اللہ آپ نے اپنے نبی پر قرآن نازل فرمایا، ہم نے اس قرآن میں پڑھا تھا کہ نبی لوط آئے قوم کو دعوت دی اس نے انکار کیا، نبی نوح آئے قوم کو دعوت دی اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ امت محمدی کی گواہی کو قبول فرمائیں گے اور انبیاء کو عزت عنایت فرمائیں گے اور ان کے منکرین کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ایک تو گواہی یہ ہے، اور ایک گواہی کیا ہے؟ یہ زمین کی گواہی، یہ ہاتھوں کی گواہی، یہ وجود کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا گواہی کے لیے انسان کے ہاتھوں کو پیش کیا جائے گا، گواہی کے لیے اس کے پاؤں کو پیش کیا جائے گا، گواہی کے لیے اس کے انگ کو پیش کیا جائے گا بما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں کرتا تھا۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اور جو گناہگار ہوں گے جب اعتراض کریں گے ان کی زبان پر مہر لگائی جائے گی، یہ ہاتھ بول کے بتلائیں گے، جسم کا انگ یہ پاؤں بول کے بتلائیں گے یا اللہ دنیا میں یہ کچھ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فصلت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جب قیامت کا دن آئے گا انسان کے کان گواہی دیں گے، انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی، انسان کی جلد یہ چمڑی وَجُلُودُكُمْ یہ چمڑی بول بول کے گواہی دے گی بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ انسان کرتا تھا۔ اب جب انسان یہ وہاں پر گواہی سنے گا پتہ کیا کہے گا؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، وہ بول کے اپنے جلد سے کہے گا تو کیوں بولتی ہے؟ دنیا میں تو بولتی نہ تھی، دنیا میں تو میرے ساتھ ہی نہ بولتی تھی، اب کیوں بولتی ہے؟ اس وقت یہ چمڑی کہے گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ آج مجھے اس نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون، اور کیوں نہ ہوا کہ تم چھپ جاتے ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ ہوا کہ جب تم گناہ کرتے اپنی آنکھوں سے چھپ کے کرتے، اپنے کانوں سے چھپ کے کرتے، اپنی جلد سے چھپ کے کرتے۔ اللہ فرماتے لیکن تم نے یہ گمان کر لیا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ کو کون سا علم ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے گناہ کرنا ہے کرو، لیکن کیسے؟ اپنے آپ سے چھپ کے کرو تاکہ قیامت کے دن یہ گواہی نہ دے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ زمین گواہی دے گی، بندہ کہے گا تو کی بولتی ہے، وہ کہے گی بان ربك اوحى لها، آج مجھے میرے رب نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہاں ایک تو گواہی ہوگی گناہگاروں کی اور ایک نیک لوگوں کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تسبیح کرو تو ان پوروں کے اوپر کرو، انگلیوں پر کرو، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی کہ یا اللہ فلاں نے میرے اوپر یہ تسبیح پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو جگہ تبدیل کر کے پڑھو، یہ زمین کے گوشے اور ٹکڑے بھی تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ کبھی سفر کے لیے جائیں، اپنی گاڑی ہو یا گاڑی رکے واللہ وہاں پر نماز پڑھ لیا کریں۔
زمین کے وہ ٹکڑے قیامت کے دن نمازیوں کے لیے گواہی دیں گے۔ اور ہمارے استاد تو یہ بھی فرماتے تھے کہ جہاں پر اہل توحید کی مسجد ہو، کبھی گزر ہو جائے کو 10-20 وہاں پر گلے میں ڈال دیا کرو، قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی، وہ گلے بھی گواہی دیں گے۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جب مؤذن اذان پڑھتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، قیامت کے دن ایک ایک ذرہ اس کے حق میں گواہی دے گا، یا اللہ اس نے دنیا میں تیری توحید کا نام بلند کیا تھا، ہم سفارش کرتے ہیں اسے جنت عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں گواہی دیں گے۔ دوسری بات ثم لا یؤذن للذین کفروا، وہاں پر پھر کافروں کو اجازت نہ ہوگی کس چیز کی؟ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اللہ فرماتے ہیں انہیں بولنے کی بھی اجازت نہ ہوگی، خاموش، چپ، بولنا نہیں، چپ۔ دنیا میں تمہیں بڑا اختیار دیا تھا۔ دوسری بات ولا هم یستعتبون، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، کافروں سے کہا جائے گا آج کے دن تمہارا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت بندہ یہ کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت، اور کوئی بھی ان کو مہلت اور دنیا میں دوبارہ ان کا داخلہ اور دوبارہ اس دارالامتحان میں آنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو ہم اس وقت کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں یہ لمحے گزاریں۔ جو پیچھے ہوا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو نماز تھی وہ ہم نے اتحیات پڑھی تھی، آج ہم درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ صلی علی، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیتا، جس طرح ہم نے برکتوں کا نزول فرمایا، ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انکا حمید مجید، اے اللہ تو بڑی تعریف والا ہے، مجید بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکتوں کا نزول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح ہم نے برکتوں کا نزول فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انکا حمید مجید، بے شک آپ بڑی تعریف والے ہیں، مجید بڑی بزرگی والے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔